ہم نکاح کر لیں گے پکا؟ اسے حمزہ کی بات پر یقین نہیں تھا۔ تمہاری قسم۔ حمزہ نے بھی روایتی طریقے پر محبوب کی قسم اٹھائی تھی۔ میری قسم کا مطلب کہ اگر تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ نے اپنا سر حمزہ کے بازو پر ٹکا دیا۔ تم بلا ہو جو مجھ سے چمٹ گئی ہو، اب ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ حمزہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانیہ نے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ دیکھا، کاٹتی بھی ہو۔ وہ اپنا بازو سہلا رہا تھا۔ جی نہیں۔ رانیہ نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ میں شہزادی ہوں جو جلد از جلد اپنے شہزادے کے دیس چلے جانا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی دیو آئے اور مجھے پتھر کا کر دے۔ ظالم، بس کر۔ حمزہ ہنسا۔ اور یہ اپنی بانجی کے ٹارزن والی کہانیاں اب پڑھنا بند کر دو، بڑی ہو گئی ہو۔ اس نے مصنوعی گفگی سے اسے گھورا۔ تمہاری طرح جنگوں کی کہانیاں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ اب بھی اسے تانا دے رہی تھی۔ اچھا نا، بس کرو۔ حمزہ اس کے سر پر جھکا۔ ایک رنگ رانیہ کے چہرے پر آ کر گزرا۔ اب کیا پلان ہے؟ رانیہ اب اپنا چہرہ اس کے بازو میں چھپا رہی تھی۔ ابھی تو میں ایک خوبصورت لڑکی کو ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائی۔ اور وہ خوبصورت لڑکی میں ہوں۔ رانیہ کھلکھلائی۔ ارے یو آر اسمارٹ۔ حمزہ نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ کہتے ہیں زندگی حادثہ ہے، پر یہ کیسا حادثہ تھا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن، ماں اس کی پیدائش پر ہی انتقال کر گئی تھی۔ بھائی اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مگن تھے۔ رہ سہ کر باپ ہی تھا جو اس کا کل سرمایہ تھا، وہ بھی اب اسے چھوڑ گیا تھا۔ بابا، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ نیچے کمرے میں لائٹس آف کیے تکیے میں منہ دبائے وہ رو رہی تھی۔ کیسی زندگی ہے یہ، جہاں میرا کوئی نہیں ہے؟ زبردستی کی شادی جس میں عزت و احترام بھی نہیں ہے۔ یہ شکوہ تھا کس سے؟ پتہ نہیں، شاید اللہ سے۔ انسان ٹوٹتا ہے تو اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے بابا کا تمہارے سوا کوئی نہیں۔ ہاتھ رکھنے والے کے لہجے میں اطمینان تھا۔ بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لوگ ظالم ہیں بابا، آپ کی گڑیا کو کھا جائیں گے۔ اب آپ مجھے چھوڑ کے کہیں مت جائیے گا۔ میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ خاموش آنسو اب چیخوں میں بدل گئے تھے۔ بیٹی، تمہارا اللہ مالک ہے، آنے والا جا چکا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ بابا، کہاں ہیں آپ؟ بابا، آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بھابھی، آر یو فائن؟ شیریں اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی تھی۔ وہ سچ میں رو رہی تھی۔ چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ دل تیز گام کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ خواب تھا؟ نہیں، وہ تو جاگ رہی تھی۔ تو کیا واقعی بابا یہاں آئے تھے؟ وہ دماغ پر زور دے رہی تھی۔ بیٹی، تیرا اللہ مالک ہے۔ آخری الفاظ حیا نے زیر لب دہرائے۔ شیریں نے اسے پانی کا گلاس تمایا۔ اس نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شیریں نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شیریں دوبارہ لاؤنج میں آ گیا تھا۔ وہ اب تک سویا نہیں تھا۔ وہ حمزہ کو پچھلے 3 سال سے جانتا تھا۔ اس نے حمزہ کو قریب سے جانا تھا، دن رات اس کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ جانتا تھا حمزہ ایکسیپسو نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ پورے اسکواڈ کا خیال رکھتا تھا وہ بھی کسی سے چھپا نہیں تھا۔ عنایہ کو بزنس سیٹ کرنے میں حمزہ نے ہی مدد کی تھی، اور شیریں جس کی کوئی پہچان تک نہیں تھی، حمزہ اسے گھر لے کر آیا تھا۔ یہ گھر ہی اس کی پہچان بنا تھا۔ سمایا کو بھی ترکی جانے کے لیے حمزہ نے فورس کیا تھا۔ پھر یہ کون سا روپ تھا حمزہ کا؟ شیریں کو وہ اجنبی لگا تھا۔ شیریں نے اسے کبھی چیختے چلاتے نہیں سنا تھا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ ہر کام تحمل سے کرتا تھا۔ شیریں کا دماغ ماضی کے جھروکوں میں کھویا ہوا تھا۔ کوئی ایسا وقت جب حمزہ نے یوں بیہیو کیا ہو، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ شیریں، حمزہ سر کو کوئی پریشانی ہے؟ شیریں کا دماغ 6 ماہ قبل کہیں رک گیا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ سمایا اپنی گریجویشن کی ٹریٹ دے رہی تھی۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے پیزا کا سلائس اٹھاتے سمایا کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ عجیب طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ شیریں سے بات کرتے ڈر رہی تھی۔ شیریں حمزہ کو لے کر بہت ایموشنل تھا۔ وہ کھانے میں مگن تھا۔ شیریں یار، وہ کنفیوز تھی۔ تم پہلے میرے کھانے کو گھورنا بند کرو۔ 2 دن سے پیٹ میں جگہ بنا رہا ہوں اس ٹریٹ کے لیے۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ شیریں، مجھے لگتا ہے حمزہ سر کو کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ سیٹنگز کر لینی چاہیے، وہ کہہ گئی تھی۔ شیریں کا ہاتھ رک گیا تھا۔ واٹ، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ شیریں تقریباً چیخا تھا۔ سائیڈ والے ٹیبل پر بیٹھے زویان، شیروان اور عنایہ نے مڑ کر ان کو دیکھا۔ سمایا خاموش رہی۔
سب دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ پیزے کا ہاتھ کایا سلائس اس نے پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ شیری میری بات سمجھو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عنایا دوبارہ بولی، کیا سمجھوں؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ حمزہ سر کو کوئی دماغی مسئلہ ہے؟ وہ پاگل ہے؟ شیری نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ ان کو ضرورت ہے ان سیٹنگز کی۔ آئی کین ایکسپلین، سمایا نے وضاحت کرنا چاہی۔ فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارا اپنا دماغ سیٹ ہو جائے تو بتا دینا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ سمایا کو ایسا کیوں لگا تھا؟ شیری کا دماغ ماضی سے نکل کر دوبارہ حال میں آ گیا تھا۔ کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس نے سمایا کی پوری بات سنی ہوتی تو ہی کوئی فیصلہ کر پاتا۔ سمایا نے تو اس کے بعد بھی کئی بار اس سلسلے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شیری بگڑ گیا تھا۔ وہ بندہ جس نے تمہارے اور عنایا کے لیے اتنا کچھ کیا، تمہیں وہ پاگل لگتا ہے؟ شیری میری بات تو سن لو، پھر تم خود فیصلہ کر لینا۔ مجھے تمہاری یہ فضولیات بالکل نہیں سننی۔ سائیکالوجی کی 2 کتابیں کیا پڑھ لی؟ تمہیں ہم سب پاگل لگنے لگ گئے ہیں؟ اس کی آواز اب بلند تھی۔ ان کو پاگل ثابت کر کے تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ حمزہ سر کو کوئی دماغی مسئلہ ہے تو جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ شیری آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ حمزہ کو لے کر دونوں دوستوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور پھر اس نے کبھی سمایا سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ سمایا 2 دن بعد 6 ماہ کے لیے ترکی چلی گئی تھی۔ اس بیچ اس نے کافی بار شیرین سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے اس کو بلا ہی بیٹھا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ چونکا۔ پاس ہی مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ آواز بلند تھی۔ سمایا، کین وی ٹاک؟ شیرین نے اسے ٹیکسٹ میسج چھوڑا تھا۔